کیا جن لوگوں کے دوست نہیں ہوتے وہ واقعی کمزور ہوتے ہیں؟ سائیکالوجی کہتی ہے کہ جن لوگوں کے دوست نہیں ہوتے وہ ٹوٹے ہوئے نہیں ہوتے، وہ نہ اینٹی سوشل ہوتے ہیں نہ ہی فیلئر۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بعض اوقات وہ دوسروں سے زیادہ ذہین، زیادہ خود مختار اور زیادہ شعوری ہوتے ہیں، لیکن چونکہ دنیا ہر چیز کو تعداد سے ناپتی ہے، اس لیے کم دوست رکھنے والے لوگوں کو اکثر غلط سمجھ لیا جاتا ہے۔ اگر تم کافی عرصے سے اکیلے ہو یا تمہارا دوستوں کا دائرہ بہت چھوٹا ہے تو ممکن ہے اس کے پیچھے یہ 5 نفسیاتی وجوہات موجود ہوں، اور 5واں پوائنٹ شاید تمہاری پوری زندگی کی وضاحت کر دے۔ پوائنٹ نمبر 1، فیک لوگوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت 0۔ تمہیں فیک لوگ بالکل پسند نہیں ہوتے۔ تم فوراً محسوس کر لیتے ہو کہ کون سامنے کچھ اور ہے اور پیچھے کچھ اور، کون صرف فائدے کے لیے قریب ہے اور کون صرف دکھاوا کر رہا ہے۔ اس لیے تم اکثر اکیلے رہنا پسند کرتے ہو، کیونکہ تمہارے لیے تنہائی برداشت کرنا آسان ہے، لیکن مصنوعی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق جو لوگ سچائی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ اکثر اپنے سوشل سرکل کو بہت محدود رکھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، تمہاری سوشل انرجی محدود ہوتی ہے۔ ہر شخص لوگوں کے درمیان رہ کر انرجی حاصل نہیں کرتا، کچھ لوگ لوگوں کے درمیان رہ کر تھک جاتے ہیں۔ اگر تم ہر گفتگو کو صرف سنتے نہیں بلکہ اس کا تجزیہ بھی کرتے ہو، لوگوں کے لہجے، الفاظ اور رویوں کو نوٹ کرتے ہو، تو تمہارا دماغ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ کام کرتا ہے۔ اس لیے لمبی سوشلائزنگ کے بعد تمہیں تنہائی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یہ کمزوری نہیں، یہ تمہارے دماغ کا ریچارج ہونے کا طریقہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، تمہاری سوچ آزاد ہے۔ کچھ لوگ اکیلے نہیں رہ سکتے، انہیں ہر وقت کسی نہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن تم مختلف ہو۔ تم خود کو مصروف رکھ سکتے ہو، خود سوچ سکتے ہو، خود سیکھ سکتے ہو اور خود فیصلے کر سکتے ہو۔ سائیکالوجی کے مطابق جو لوگ اپنی کمپنی انجوائے کرنا سیکھ لیتے ہیں وہ اکثر دوسروں کی منظوری پر کم انحصار کرتے ہیں، اور یہی چیز انہیں عام لوگوں سے الگ بناتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، تم آسانی سے اعتماد نہیں کرتے۔ شاید زندگی نے تمہیں سکھا دیا کہ ہر مسکراہٹ مخلص نہیں ہوتی، ہر وعدہ سچا نہیں ہوتا اور ہر شخص قابل اعتماد نہیں ہوتا۔ اس لیے اب تم جلدی کسی کو دوست نہیں بناتے۔ تم پہلے مشاہدہ کرتے ہو، پھر وقت دیتے ہو، پھر پرکھتے ہو اور اس کے بعد فیصلہ کرتے ہو کہ کسے اپنی زندگی میں جگہ دینی ہے۔ باہر سے لوگ اسے ٹرسٹ ایشو کہتے ہیں، لیکن اکثر اوقات یہ صرف تجربے سے پیدا ہونے والی سمجھداری ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، تمہارے معیار بلند ہیں۔ اور اب سب سے اہم بات، اگر تمہارے پاس کم دوست ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ تم میں کوئی مسئلہ ہو۔ ممکن ہے تم صرف اپنی زندگی میں ہر کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ تم کوانٹٹی نہیں دیتے، کوالٹی تلاش کرتے ہو۔ تم سطحی تعلقات کی بجائے ایک سچا تعلق پسند کرتے ہو۔ تمہیں بھیڑ نہیں چاہیے، تم حقیقت چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ تمہارا دائرہ چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن مضبوط ہوتا ہے۔ آخری حقیقت، لہٰذا اگلی بار اگر کوئی تمہیں کہے کہ تمہارے دوست کم ہیں تو فوراً یہ مت سوچنا کہ تم میں کوئی کمی ہے، کیونکہ سائیکالوجی کہتی ہے کہ بعض اوقات کم دوست ہونا تنہائی کی علامت نہیں ہوتا بلکہ اعلیٰ معیار، گہری سوچ اور بہتر خود آگاہی کی نشانی ہوتا ہے۔ اور ہر وہ شخص جو اکیلا ہے تنہا نہیں ہوتا، اور ہر وہ شخص جو بھیڑ میں کھڑا ہے ضروری نہیں کہ اس کے پاس حقیقی دوست بھی ہوں۔ کبھی کبھی سب سے طاقتور لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی کمپنی میں بھی مکمل ہوتے ہیں۔